الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال درود پاک پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رسول اللہ بے شمار حمدہ لائق وہی پروردگار ہے جن نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ان گنت لا محدود درودہ مجموعہ اس نبی مکرم شفیع معظم آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مختار محبوب رب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آدھی ذات و برکات ہے جنہوں نے آگے اس دنیا میں آباد و شاد فرمایا بے شمار رحمتوں کا نزول ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامہ تھے جنہوں نے مصطفیٰ دی ہر سنت سے عمل کر کے دکھایا مبارک باد دے مستحق نے محترم جناب بھائی محمد سرور رحمانی محترم جناب بھائی عبدالغفور رحمانی محترم جناب بھائی محمد منظور رحمانی اور محترم جناب بھائی محمد ریاض رحمانی جنہوں نے آج مل کے تیرے تے میرے مصطفیٰ دا ملاد بنائے میں انشاءاللہ تعالی محفل دی روٹین کے مطابق 10 بجے مائی کے جڑا اپنے مہمان خطیب دے حوالے کر دیاں گا کیونکہ دوست احباب دور دراز تو جڑے محفل دے اندر آ رہے ہیں قبلہ نو سننے واسطے ماشاءاللہ وہ آستا آستا سارے اکٹھے ہو جان گے کیونکہ سب نو یہ ہوئی دسیا گیا ہے کہ 10 بجے کے قریب خصوصی خطاب سارے مہمان خطیب شروع فرما دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اتنی دیر میں جناب کی خدمت کے اندر کچھ عرض و معروف کرنے کی کوشش کروں گا دعا کرنا اللہ تعالیٰ سادہ تمام کا مل بیٹھنا اور ذکر کرنا اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبول فرمائی تو سیدھے میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت پروکار پر رونق پر سعادت محفل پاک دے وچ حاضر ہاں محفل میلاد مصطفیٰ کرنا محفل میلاد منانا میلاد مصطفیٰ کا فکر کرنا یہ نبی دے صحابہ دی سنت یہ نبی دے صحابہ دی سنت اور اللہ اس عمل دے اوپر خوش ہوتا ہے اللہ اس عمل دے اوپر خوش ہوتا ہے اپنے فرشتیاں دے سامنے فخر کرتا ہے اور مصطفیٰ
خوشخبری سناؤندے اس عمل دے اوتے جڑا عمل تو تے میں آج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. محترم جناب بھائی عبدالغفور اور انہوں نے برادران نے سانو ایک موقع عطا کیتے ہے ذکر مصطفیٰ دا اسی رل بیٹھے ہیں. اس طرح کرنا میرے نبی نے صحابہ بھی سنا تھے اور اس عمل دے اوپر اللہ فرشتیاں دے نال فخر کرتا ہے اور مصطفیٰ کریم خوشخبری سنانے نے. کس طرح خوشخبری سنانے نے؟ مسند امام احمد بن حنبل دے اندر حدیث موجود ہے اور مسلم شریف اندر بھی اور محدثین نے اپنی دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر حدیث جڑی وہ بیان کی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی پاک کی مسجد نبوی شریف اندر اکٹھے ہو کے بیٹھے گئے اور اکٹھے ہو کے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں. مصطفیٰ کی آمد کا ذکر پہ کر دینی. حدیث مصطفیٰ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جب مسجد نبوی شریف اندر آمد مصطفیٰ کا ذکر پہ کر دینے. میرے نبی اپنے حجرہ مبارک کے اندر جلوہ کرنے حضرت جبریل امین آگے خدمت ہوں دینے آگے خبر دے دینے مدینے بھی تاجداروں آگے بکھرے والے حلیل دیئے ظلفہ والے مسجد نبوی شریف اندر اے صحابہ تیری آمد کا ذکر پہ کر دینے اللہ کا شکر ادا کر رہے نے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے نے اللہ کا پیغام لے کے آیا ماں انہوں نے جا کے خوشخبری سنا دیو. بڑی توجہ ہے انہوں نے جا کے خوشخبری سنا دیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے خرامہ حضور مسجد نبوی شریف اندر گئے. خرامہ حضور مسجد نبوی شریف اندر گئے. دیکھیا نبی پاک کے صحابہ اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں جنہیں آج تو تے میں اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں. اس طرح کٹھے ہو کے بیٹھے نے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے جا کے فرمایا ما اجلا سکم تسی ایک جلسہ کادا کر دے پئے ہو. میرے نبی نے صحابہ نو کی پوچھیا ما اجلا سکم تسی ایک جلسہ کادا کر دے پئے ہو. کمال ہو گئی ہے جڑا محبوب فرش زمین پہ بیٹھ کے عرش بری دیاں خبراں دیندا ہے. انہوں نہیں پتا کہ میری مسجد کے اندر ہونے والا جلسہ پیدا ہو گیا لیکن میری سرکار پوچھ رہے نہیں. سرکار کے پوچھن دی بھی کوئی وجہ ہے. سرکار کے پوچھن دی بھی کوئی وجہ ہے. وہ وجہ میں بیان کریں گا. توجہ فرمانا جیڑا عرش فرش زمین میں بیٹھ کے عرش بری دیاں خبراں دیندا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک سماعت فرما لے کہ جملہ میں ایویں نہیں کہہ دیتا کہ میرا نبی فرش زمین پہ بیٹھ کے عرش بری دیاں خبراں دیندا ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی نا کہ آپ کی والدہ محترمہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر خدمت ہوئی. آگے عرض کر دی تو آپ مکھرے والیا ذلیل نہیں ظلفوں والیا. امام بخاری نے بخاری شریف سے حدیث لکھی ہے. توجہ کرنا یا رسول اللہ میرا بیٹا اسامہ شہید ہو گیا ہے. اگر میرا بیٹا جنت سے پہنچ گیا ہے کہ میں صبر کرنی ہاں. اگر جنت سے نہیں پہنچیا کہ پھر میں نے اجازت عطا فرماؤ میں اپنے بیٹے واسطے رو کو لوا. میرے پیارے مصطفیٰ کریم کی یوں آدھی زبان حرکت کے اندر آئی. میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا اسامہ کی ماں تو اسامہ نے جنت جان میں گل کر دی پئی ہے. اللہ نے جنت کے درجات بڑے بنائے نے. رب العالمین نے تیرے پتر اسامہ نو جنت کے اندر سب کو اعلیٰ درجے کے اندر فائز فرما دیتا ہے. تیرے پتر اسامہ نو یا رسول اللہ
تیرے پتر اسامہ نو جنت سب تو اعلیٰ درجے کے اندر مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ معلوم ہویا امام بخاری شریف اندر حدیث لکھنے نے میرا نبی فرش زمین پہ بیٹھ کے جنت کے سب تو اعلیٰ مقام دیا خبراں دے سکتے ہیں۔ میرے نبی نو پتہ ہے کہ میری مسجد کے اندر ہون والا جلسہ ہے جڑا کہ کیوں بیٹھ گیا، لیکن میرے نبی پھر بھی آ کے پوچھ رہے ہیں ماں آج نہ سکوں، ماں آج نہ سکوں۔ میرے صحابہ یہ جلسہ کدا کر دیتے ہو؟ یہ صحابہ نے جڑا جواب دیتا جلسنا اسی ایتھے بیٹھے ہوئے ہاں، اسی ایتھے جلسہ کر دے پئے ہاں، نذکر اللہ اسی اللہ دا ذکر کر دے پئے ہاں، ونحمدہ اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دے پئے ہاں، علامہ ہدانا اسلامی اسی اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے سانو دین اسلام دی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وَمَنَّ عَلَيْكَ بِكَ وَمَنَّ عَلَيْنَا وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ اور توانو عطا فرما کے توانو عطا کر کے اللہ نے ساجے تے بڑا احسان کیتا ہے۔ صحابہ کی کہہ رہے ہیں جلسنا اسی اتھے جلسہ کر دے پہے ہیں، ساڑھے بہن دا مقصد کی ہے نذکر اللہ اسی اللہ دا ذکر کر رہے ہیں، اسی اتھے کی کر رہے ہیں اللہ دا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن تو نعرہ تکبیر بلند ہے اللہ اکبر، اللہ دا ذکر ہو گیا ہے، ونحمدہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ لیکن تو خطیب کتاب شروع کر دے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے اور اسی اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں۔ علامہ ہدانا اسلامی اسی اللہ کا شکر، اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا اس واسطے کر رہے ہیں اللہ نے سانو دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ وَمَنَّ عَلَيْكَ بِكَ اور سونا تو ہنو عطا کر کے ساڈے تے رب نے بڑا کرم کیتا ہے، تو انو عطا کر کے رب نے ساڈے تے بڑا کرم کیتا ہے۔ اگے میرے پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے صحابہ ادھر میرے قریب آؤ نا، صحابہ حضور کے قریب آئے، میرے نبی پاک نے فرمایا میرے نال اس گل دا عہد کرو، میرے نال اس گل دا عہد کرو کہ باقی تسی ایسے واسطے بیٹھے ہو بڑا بہن کا کوئی ہو مقصد نہیں۔ صحابہ نے عرض کی تھی تو ہاتھ پکڑے والے پیدا کرنے والے کی قسم ہے سادہ ہو کوئی مقصد نہیں، اتھے بہن کا سادہ مقصد یہ ہوئی ہے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا اور یہ اپنا یا اللہ تیرا شکر ہے سانو دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی کہ محبوب عطا کر کے ساڈے تے بڑا کرم کیتا ہے۔ میرے نبی پاک نے جدو عہد لے لیا نا حضور نے فرمایا میرے صحابہ کہ جڑا میں عہد لیا نا تہاڈے کولوں اس شک دی بنا تے نہیں لیا، اس واسطے نہیں لیا کہ میں تہاڈی گل دے تے شک سی، میں اس واسطے عہد لیا ہے تاکہ تہاڈی گل رقم ہو جائے۔ آول والی قوم جدو بیٹھ کے اس سے طرح اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوں گے اور آخر گے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے سونا محبوب عطا کر کے دین اسلام کی ہدایت عطا کی تھی اور سونا عطا کر کے ساڈے تے بڑا کرم کیتا ہے۔ کوئی صرف کا فتویٰ نہ لائے بلکہ انہوں نے کسر گئے ایک کام عام نہیں کہ میرے نبی نے صحابہ کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی نے بولو میرے نبی نے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اس واسطے تہاڈے کول عہد لیا ہے تاکہ گل دلیل کے طور پہ لکھی جا سکے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کے صحابہ نے ان کیتا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عرض کردے نے مدینے دیا تاجدارا فتوحات اکھڑے والیا ومنا علینا بکا وہانو عطا کر کے رب نے ساجے تے بڑا
کرم کیتا ہے کنا کرم کیتا ہے سونا سانو تے کوئی جاندا ہی نہیں سی تسی آئے ہو اساں تہاڈا دامن پھڑیا ہے کرم نوازی ہوئی ہے سونا مقام یہ ملیا ہے کہ بلال تردا مکے دی گلی دے اندر قدمہ دی آہٹ جنت دے اندر سنائی دیتی بلال تردا مکے دی گلی دے اندر قدمہ دی آہٹ جنت دے اندر سنائی دیتی ہے سونا مدینے دی تاجدارا فرشتے جھک جھک کے سانو سلام کر دے گے اور سانو ہدایت دا ستارہ تسلیم کیتا جاتا ہے سونا تسی آئے ہو کرم نوازی ہوئی ہے سونا تو اڈے آن تو پہلے بھی اسی ماں پیو لو منڈیاں پہ بازارہ پہ پر فروخت کرتے میں تھی سونا تو اڈے آن تو پہلے بیوی دی قدر نہیں تھی تو اڈے آن تو پہلے سونیا رشتہ دار کی قدر نہیں تھی ہمسائے کا مقام نہیں تھی تو اڈے آن تو پہلے سونا لوگ بیٹیاں نو زندہ درگور کرتے ہیں ہوتے سن سونا تسی آئے ہو درون ہدایت کا نام لے کے آئے ہو سانو کفر کی دلدل دے وچوں کڈ کے اتنا کرم کیتا ہے اتنا کرم کیتا ہے اتنا کرم کیتا ہے ماپیاں نو ماں باپ کا مقام ملیا بیوی نو بیوی دا مقام ملیا بیٹی نو بیٹی دا مقام ملیا بیٹی نو بیٹی دا مقام ملیا لوگ بیٹیاں نو زندہ درگور کرتے سن وہ ماپے کیوں نہ نبی پاک کا میلاد منان جنہاں ماپیاں کی قدر ہو گئی وہ ہمسائے کیوں نہ نبی پاک کا میلاد منان جنہوں حق ملیا وہ بیٹی کیوں نہ نبی پاک کا میلاد منائی جنہوں بیٹی والا مقام ملے میرے نبی نے فرمایا بیٹیاں نو ضابط نہ سمجھو بیٹیاں رب دی رحمت بن کے ہوندیاں بیٹیاں رب دی رحمت بن کے ہوندیاں نے عزیزان گرامی توجہ فرمانا امام طبرانی نے طبرانی شریف اندر یہ روایت لکھی ہے جڑی میں جناب کی خدمت دے اندر عرض کرنا چاہنا میرے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ لگی ہے یہ سرکار کی بارگاہ کے اندر ایک نواں غلام آ کے نبی پاک کا کلمہ پڑھ دے نامے نامی سے گرامی ہے حضرت سیسا بن ناجیہ کی نائیں حضرت سیسا بن ناجیہ آکے حضور دیا دامہ دیکھیاں میرے نبی پاک کی واللیل ظلفہ دیکھیاں وطوحاد مکرہ دیکھیا آکے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آکے کلمہ پڑھ دے غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنی گلے بچ پا لے دے عزیزان گرامی میرا توجہ فرمانا اس سیسا بن ناجیہ میرے نبی کی بارگاہ کے اندر آپ کے کلمہ پڑھ دائے غلامی مصطفیٰ دا پٹا اپنے گلے کے اندر ڈال لینا ہے نبی کی غلامی کے اندر شامل ہو جاتا ہے جب غلامی مصطفیٰ کے اندر شامل ہو جاتا ہے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لینا ہے سرکار کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے مدینے کے تاجدارا دعا دے مکھڑے والیا لین دیاں فرما لیا سونے مدینے کے تاجدارا دعا دے مکھڑے والیا ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا میرے پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کچھ سیسا بن ناجیہ کی مسئلہ پوچھنا چاہنا ہے عرض کی دعا دے مکھڑے والیا واللین دیاں فرما لیا پوچھنا میں چاہنا جڑیاں نیکیاں میں دورے جہلیت رجرہ میں کیتیاں نے کیا انہاں کا بھی میرے اجر ملے گا کیا نہ ملے گا میرے پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سیسا دورے جہلیت کے اندر رہ کے تو کیڑیاں نیکیاں کیتیاں نے اور سیسا بن ناجیہ میرے نبی دی بارگاہ کے اندر اپنی نیکی بیان کر رہا ہے یا رسول اللہ دعا دے مکھڑے والیا واللین دیاں فرما لیا میرے کو تین اونٹ سن میں انہاں نو جنگل کے اندر چرن واسطے چھوڑ دینا سی جنگل کے اندر چر کے میرے اونٹ چلے نے سامنے گھر واپس آ جاتے سن یا رسول اللہ ایک دن کی ہویا میرے ایک اونٹ میرا ایک اونٹ واپس آیا دو اونٹ میرے واپس کوئی نہ آئے یا رسول اللہ میں اپنے ایک اونٹ دے اتے بہ کے میں اپنے دو اونٹاں کی تلاش وچ نکلیا سونے مدینے دے
مولا میں اونٹ تلاش کرتا رہا میں سارا جنگل چھان ماریا پھر مینوں اونٹ نہ ملے اونٹاں بھی تلاش اندر تلاش کرتا میں جنگل تو پار چلا گیا جب میں جنگل تو پار گیا تو چھوٹی سی آبادی نظر آئی اس آبادی کے اندر ایک حویلی ہے اس حویلی کے اندر کافی جانور کھڑے ہیں میں دوروں دیکھیا لگتے میرے اونٹ انہاں دے درمیان میں یا رسول اللہ میں چلدا چلدا جب حویلی دے قریب پہنچیا میں کی دیکھیا میرے دو اس حویلی دے اندر کھڑے ہیں قریب دیکھیا ایک بڈھا جا بابا ہے چار پائی بچھا کے بیٹھا ہوا ہے میں جا کے گل کی بابا جی یہ اونٹ سے میرے نے بابا بول کے کہنے لگا کہ تیرے نے تے تو نہیں جا حضرت سیسا بن ناجیہ عرض کرتا ہے مدینے دیا تاجدارا تو ہاتھ مکھڑے والے لہندیوں جلسہ والے سویا میں اپنے اونٹنے کے چکر لگے جو بابا بول کے کہنے لگا بڑی دور آیا ہے لگتا دور آیا پھر بیٹھا میں تیرے کھانا کھلا دینا میں تیرے پانی پلا دینا حضرت سیسا بن ناجیہ عرض کر دینے یا رسول اللہ میں بابے کو بول رہ گیا جدو میں بابے کو رہ گیا بابے نے کھجورا منگوا لیا پانی بھی منگوا لیا یا رسول اللہ میں کھجورا تناول پلا کرنا پانی پیش کرتا پیا بابا میرے نال گلی کہہ گیا حضرت سیسا بن ناجیہ عرض کرتا ہے سونے گلا کے دوران اس بابے دے گھر دے وچ اتنا معلوم بچے دے رون دی آواز آئی بچے دے رون دی آواز آئی بابا اونچی ساری آواز مار کے پوچھتا ہے ہر والے انہیں دسیا کہ بیٹا پیدا ہو جائے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بابے کی زبان دے کے جلنے آئے یا رسول اللہ میں آخیا بابا جی اگر بیٹا ہو یا بیٹی کرے گا بیٹی ہوئی تو پھر کی کرے گا بابا بول کے کہنے لگا کہ بیٹا ہو یا تو خاندان کی شان بڑھائے گا کہ بیٹی ہوئی تو زندہ کو غور کر کے مانگا اے پکھا بند کرنا تھوڑی جی ہائیس کھول اے پکھا بند کرنا عزیزان گرامی توجہ فرمانا سیسا بن ناجیہ عرض کرتا ہے مدینے دیا تاجدارا جدو ہاتھ مکڑے والے جدو بابے دی زبان کے جملہ آیا نا کہ بیٹا پیدا ہویا ہے بیٹی پیدا ہوئی میں آکھیا بابا جی بیٹا ہویا تو پھر کی کرے گا بیٹی ہوئی تو پھر کی کرے گا اگر بیٹا ہویا تو ساڑھے خاندان کی شان بڑھائے گا اگر بیٹی ہوئی تو زندہ پر غور کر دیں گے سیسا بن ناجیہ کر گئے یا رسول اللہ میں ہم پھر آکھیا ذرا پھر پوچھے نا کہ گھر دے وچ نو مولود بچہ جڑا پیدا ہویا ہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے بابے نے پھر آواز ماری کہا میں نے دسو بیٹا پیدا ہوا ہے یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے گھر دے وچوں آواز آئی پیدا ہون والی بیٹی ہے یا رسول اللہ جب بیٹی بھی آواز کرنا چاہیے نا بابے دا چہرہ سرخ ہو گیا اکھاں نال پیلیاں ہو گئیاں آندے ہن تینوں زندہ درگور کرنا پینا ہے سیسا بن ناجیہ کہتے یا رسول اللہ میں نے ایک گل سن کے ترس آیا میں آکھیا کہ بیٹی نو مولود بچی ہے نو زندہ درگور کر دیتا جائے گا میں انہوں آکھیا بھی تساں تے مار ہی دینا ہے تے تساں مینوں دے دیو میں پال کے جوان کروانا تساں تے مار ہی دینا ہے تے میں انہوں اپنی دھی بنا لاں گا میں انہوں اپنی بیٹی بنا لاں گا تے ابو بابا بھی بڑا لالچی سی انہیں آکھیا لے انج تینوں کیویں دے دیں گے مفتو مفتی نہیں بابا جی پھر کی لوے گا کہنے لگا جو تو دیں گا وہ میں لین واسطے تیار آ سیسا بن ناجیہ کے کرتے ہیں میں انہوں آکھیا بھی دو اٹھ تیری حویلی چے آ گئے میں نا اے تو رکھ لی تی میں نو دے دے انہیں آکھیا نہیں نہیں جڑے اٹھ دے اٹھتے تو بہ کے آئے نا یہ بھی لواں گا تین نو اٹھ لواں گا میں سیسا بن ناجیہ کرتے یا رسول اللہ میں انہوں آکھیا چل اس طرح کر پھر کو بندہ بھیج میرے نال میں ذرا دوروں آیا جنگلوں پار میرا گھر ہے کہ اونٹ دے اوتے بٹھا کے تے سانو ساڈی حویلی لا آوے کہ اونٹ واپس لے آوے عزیزان گرامی گل بڑی قابل غور توجہ فرمانا
حضرت سیسا بن ناجیہ امام الانبیاء کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں مدینے دے تاجدارا وہ آج مکھے والے بندے دیا دلسا والے سونیا میں اوہ دیتے دے کے بیٹی نو چوری پا دیا لے کے تر پہ چل گیا جب میری حویلی کا دروازہ آیا جنا غلام اس باتیں آیا سی میں اونٹ دے سفر اتر دیتا میں بیٹی نو چوری پا کے اپنی حویلی دے اندر میری ایک لونی سی میں انہیں چوری پا کے ٹوٹی لا دیتی آج تو بات کو اور کوئی کم نہیں کر رہا میں اس بیٹی نو پالنا ہے یہ بھی پرورش کرنی ہے یا رسول اللہ بیٹی میرے بیٹے پلتی رہی میرے بیٹے کے اندر اس بیٹی کی پرورش ہوتی رہی یا رسول اللہ جب دو تین سالہ بھی ہو گئی جو بیٹی میرے نال بڑا پیار کر دی سی یا رسول اللہ جب میں دوارے آ رہا یا رسول اللہ میرے گلے لگ جاندی سی میری داڑھی نال کھیلدی سی میرے کندیاں دے کے سواری کرتی سی یا رسول اللہ میرے نال بڑی محبتاں کردی سی خدا پیار میرے دل کے اندر سما گیا میرے دل میں بڑی تسکین ہوندی سی بڑا پیار ملدا سی یا رسول اللہ میرے دل کے اندر بیٹی کی محبت بہت زیادہ پیدا ہو گئی یا رسول اللہ مدینے دیا تاجدارا وَدُّحَا دے مکھرے والیا واللین دیا دلسا والیا بار بار میرے ذہن اندر خیالات پیدا ہوندے ہیں یہ دیکھ دیکھیے نا میرے نال اتنا پیار کر دیئے میرے دل میں اتنا سکون ہوتا ہے اتنا میرے دل میں راحت سکون سے تمامیت محسوس ہوندی ہے زیادہ بیٹیاں ہو گیا پھر اتنا سکون محسوس ہو دے گا یا رسول اللہ میرے نیکی کرنا چسکا دے گیا مدینے دیا تاجداروں جب میں اونا خاندان کے قبیلیاں کے اندر جانا جڑے خاندان کے قبیلے جڑے نے بیٹیاں نو زندہ پہ دور کر دے سن میں اونا کے نال جا کے گل بات کرنی بڑے گھر وچ آن والی بیٹی ہے جڑی حسین نو قتل تے کر ہی دینا ہے حسین نو زندہ تے دور کر ہی دینا ہے حسین اگر مینوں دے دے گے میں مکاتا گا اپنی بیٹی بنا داں گا یا رسول اللہ میں فی دے گی ان اونٹ دے گے یا رسول اللہ اپنی حویلی کے اندر لے کے ہوگا رہا حضرت سیسا بن ناجیہ نے عرض کی مدینے دے تاج دورے تو ہاتھ مکھرے والے بیٹیاں دن پیار کر دیا یا رسول اللہ میری حویلی کے اندر 360 بیٹیاں پلدیاں رہیاں 360 بیٹیاں پلدیاں رہیاں 360 بیٹیاں میرے بیٹے کے اندر پروان چکتیاں رہیاں یا رسول اللہ میں انہاں کی خدمت کردا رہیا یا رسول اللہ میں انہاں کے خرچے اٹھانا رہیا انہاں کے ناز کے نخرے اٹھانا رہیا کیاں میرے نال پیار کرتیاں نے میں اپنیاں کیاں نال پیار کرنا ہوں یا رسول اللہ 360 بیٹیاں جڑیاں نے میرے بیٹے پلدیاں رہیاں یہ نیکی نہ کیتی ہے تو حضرت سیسا بن ناجیہ نے امام الانبیاء کی بارگاہ کے اندر اپنی نیکی سنا کے کھانوں کھولیا میرے پیارے مصطفیٰ دی اکھاں مبارکہ نے وچوں سنا دیا ناراں جاری ہو گیا اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا سیسا بن ناجیہ اللہ رب العالمین نے جڑی تینوں ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے اللہ نے اسے نیکی نے سرے میں عطا فرمائی ہے میرے رب نے جڑی تینوں ایمان دی دولت دی ہے اللہ نے اسے نیکی دے نصیبے دے عطا فرمائی ہے گل ختم نہیں ہوئی حضرت امام طبرانی شریف اندر لکھ رہے ہیں پھر اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اے دنیا کے اندر تینوں صلہ ملے آئے جڑا بیٹیاں کے نال محبت کرنے دی وجہ تو اللہ تینوں ایمان دی دولت دے چھڈی ہے کل قیامت دا دن ہوے گا میرا اللہ تینوں بیٹیاں دے نال پیار کرنے دی وجہ تو اللہ عنایت عطا فرمائے گا عنایت عطا فرمائے گا
اللہ اپنے خزانے کھول کے عطا فرمائے گا، اللہ تینوں اپنے خزانے کھول کے عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی گل سنان دا مقصد ہے جو بندہ دھیاں نال پیار کردا ہے، دھیاں دے نال محبت کردا ہے، انہاں نوں زحمت نہیں سمجھدا بلکہ رب دی رحمت سمجھدا ہے، انہاں دے خرچے اٹھاندا ہے اور دل خوش ہو کے انہاں دے خرچے پورے کردا ہے۔ عزیزان گرامی ایمان نہ ہوے اللہ ایمان دی دولت دے نال نواز دیندا ہے، جے ایماندار ہوے دنیا نال پیار کریے تے اللہ ایمان مضبوط فرما دیندا ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے جس دیاں تین بیٹیاں گھر کے اندر جمع ہوئیاں، باپ نے انہاں دی اچھی تربیت کی، انہاں نوں اچھا کھانا کھلایا، اچھا پڑھایا لکھایا، پھر انہاں دی اچھی تربیت کر کے اچھے گھر میں انہاں دا رشتہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا بیٹا بیٹیاں دے واسطے جنت دا سرٹیفکیٹ پر جان گیا، انہوں جنت لے کے جان گیا، وہ شفاعت کر گیا، کیونکہ بیٹیاں رب دی رحمت بن کے آئیاں نے۔ عزیزان گرامی آج لوگ بیٹیاں زحمت سمجھ لیندے نے، انہاں نال پیار کرنا چاہیے، اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا بیٹیوں نے یا ہمشیرہ ہوئے میری کفالت جو ہوئے اچھی تربیت کر، انہوں اچھا کھانا کھلاؤ، اچھی پرورش کر، اچھے گھر کے اندر بھی شادی کر دے، وہ تیرے واسطے جنت کی ضمانت بن جائے گی۔ اگر یہ دونوں زحمت سمجھے گا عزیزان گرامی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیا چار بیٹیاں امام الانبیاء دے آئیاں، میرے نبی حضرت خدیجہ الکبریٰ دے نال اے ہوئی گل کردے نے نی خدیجہ پریشان نہ ہوگی کہ بیٹیاں یہ کہ پارٹی کرے آ رہی نے، پریشان نہ ہوگی بیٹیاں دے ولادت دے، یہ بیٹیاں یہاں نہیں اے رب دی رحمت بن کے آئیاں نے، پھر میں قربان جانا سیدہ فاطمہ زہرا دی عظمت کو میری باپ دے گھر آئیے رحمت بن کے آئیے، انہیں واسطے رحمت بن کے آئیے، جرا آپ رحمت للعالمین، جرا آپ رحمت للعالمین اس محبوب واسطے رحمت بن کے آئیاں نے۔ پھر ماں بھی انہاں دی بنی ہے جرے جنتی جوانہ دے سردار میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا قدماں دے تھلے انہاں دے واسطے جنت جرے آپ جنتی جوانہ دے سردار میں۔ میرے نبی کا فرمان ہے بیوی نصف ایمان ہوندی ہے، بیوی کی دیئے جرا آپ کل ایمان ہے، بیوی بھی او دی جڑا آپ کل ایمان ہے، ماں بھی انہاں دی جڑے آپ جنتی جوانہ دے سردار نے، رحمت بھی او دے واسطے جڑا نبی آپ رحمت للعالمین بن کے تشریف لے کے آیا ہے۔ تو بیٹیاں گھر وچ پیدا ہون متھے تے بٹنا پایا کرو، یہ رب دی رحمت بن کے خوش دلی دے نال انہاں دی پرورش کر، انہاں دی بیٹی کسی معاملے دے اندر طلاق ہو جائے یا خامد فوت ہو جائے تے واپس آ جائے، انہوں بوجھ نہ جاننا۔ اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا جنہ خرچہ تو دے کرے گا نا، دوبارہ شادی یا کھانا دانا جو بھی تو کرے گا وہ تیرا عام نہیں صدقے دے برابر لکھیا جائے گا، وہ تیرا صدقے دے برابر لکھیا جائے گا۔ آج کل لوگ تنگ پہ جاتے ہیں، نانا تنگ وہی لوگ پہنتے ہیں جنہیں دین تو دور چلے گئے ہیں، جنہوں نے دین مصطفیٰ کا دامن پھڑے ہے، انہوں نے پتہ ہے کہ دیہاں دی قدر کی ہے، انہوں نے پتہ ہے بیٹیاں دی قدر کی ہے، انہوں نے پتہ ہے بیٹیاں دا مقام کی ہے۔ عزیزان گرامی صحابہ نے عرض کی تھی مدینے دیا تاجدارا اساں آئے ہو ایک کرم نوازی ہو گئی ہے، اساں تے پہلے بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیندے سی، سونا تساں آ کے دسیا ہے بیٹیاں زحمت نہیں رب دی رحمت بن کے آئیاں، سونا تساں آ کے دسیا ہے، سونیا سانو تے کوئی جاندا ہی نہیں سی۔ حضرت عمر ابن خطاب کہندے نے مدینے دیا تاجدارا دعا دے مکھڑے والیا واللیل دیاں زلفاں والے کہ بیلا ہو بھی سی جدوں میں مکے دے صحرا دے اندر اونٹ چرایا کردا سی،
جی میرا اونٹ ایک گم ہو جاتا سی نا، ایک وقت ایسا بھی آیا میرا ایک اونٹ ہی گم ہو گیا، میرا باپ خطاب آیا تے اونٹاں دی گنتی کیتی، ایک اونٹ کم نکلیا تے میرے باپ نے مینوں ڈنڈیاں نال ماریا تے نال آکھیا نلیکا اینوں اونٹ چلاون دا بھی ون نہیں آوندا۔ یا رسول اللہ ایک وقت او سی جدوں تساں جلوہ فرمایا ہے تے تہاڈی بارگاہ دے اندر تہاڈے گل لگے ہاں سونیا، پھر رب نے انہاں مقام عطا کیتا ہے کہ اللہ نے 22 لاکھ مربع میل دا فاتح حضرت عمر کو بنا دیتا ہے۔ پھر جدھر بھی حضرت عمر دی نگاہ اٹھدی سی پھر کہ کوئی بھی شے ایسی نہیں سی کہ حضرت عمر دا حکم نہیں سی مندی، بلکہ دریائے نیل رکا حضرت عمر دا پہنچدا سی کہ دریائے نیل بھی چلدا سی۔ یا رسول اللہ ایک وقت ہو سی جس وقت اونٹ میرے قابو نہیں سی آندے، ایک وقت ہو آیا کہ عرب کی زمین تے زلزلہ آیا، میں کھرا ماریا کہ زمین دی کی جرت دوبارہ ہل جائے اور قیامت تک ادھر زلزلہ نہیں آئے گا۔ یہ سارے ہوئی کہنے ہوں گے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں، بولو بولو محبت نال، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں۔ میرے امام الانبیاء دی بارگاہ لگی ہوئی ہے، سرکار دی بارگاہ دے اندر میرے نبی دے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کی دیکھیا تو ایک صحابی آ رہے، عزیزاں نے گرامی پورا پیر زمین دیتے نہیں لا رہا، میری سرکار نے فرمایا میرا نبی حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، شان والا رسول ہے۔ عزیزاں نے گرامی جدا امت و مصیبت وچ پینا نبی نو گوارا ہی نہیں، اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا پتہ کرو آمن والا کون ہے، یہ پیر میں تکلیف نہ ہوئے۔ عزیزاں نے گرامی پتہ کیتا ایک حضرت تحیہ قلبی نے میرے نبی دے صحابہ کہتے ہیں تحیہ قلبی تے میں اٹھا لینے موٹے تے بٹھا لینے حضور کی بارگاہ دے اندر لے چلنے۔ حضرت تحیہ قلبی کہتے ہیں نہیں نہیں میں تے خود سرکار کی بارگاہ چ جانا چاہنا گا۔ جب حضور کی بارگاہ کے اندر پہنچیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا تحیہ قلبی اپنا پورا پیر زمین پہ کیوں نہیں لاتا؟ عرض کی تھی وضحا دے مغرب والیا واللیل دیاں لرفا والیا، اس واسطے میرے پیر دے تھلے آ کے کیڑی نہ مر جائے۔ میرے نبی نے فرمایا بڑا پرہیزگار بننے، عرض کی تھی سونے پرہیزگار کی میں دے بڑے بڑے گناہ کرداری ہوں۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا کیڑے کیڑے گناہ کرداری ہیں؟ عرض کی تھی مدینے دیا تاجدارا اور جاہلیت کے اندر مکے دے کافراں نے میری ڈیوٹی لائی سی، اس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی سی میں قتل کر کے سٹ دینا ہوں سی۔ میرے نبی نے فرمایا تحیہ قلبی کتنیاں بیٹیاں ماریاں نے؟ عرض کہ دے سونیاں 100 کے قریب بیٹیاں قتل کر لیاں نے۔ میرے نبی نے فرمایا تحیہ قلبی چھوٹی بیٹی نو کیویں ماردا سی تے بڑی بیٹی نو کیویں ماردا سی؟ کہن لگا سونیا چھوٹی بیٹی نو ٹنگ دے کے ٹنگ رکھ کے چیر دیندا ہوندا سی، وڈی بیٹی دا گلا کٹ کے رکھ دیندا ہوندا سی۔ جدو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا میرے نبی دی اکھاں مبارکہ چوں آنسو آ گئے۔ اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا تحیہ قلبی کوئی اپنی بیٹی بھی ماری ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا حال سنا، کہنے لگا سونیا میرا حال سنا ماگا، سونیا میرا جگر پھٹ جائے گا، میں زمین دے پہ گرا گا مر جاواں گا۔ میرے نبی نے فرمایا کھڑا ہو گئے قصہ سنا
تاکہ آمر والی دنیا نو پتہ لگ جائے نبی دی بارگاہ دے اندر کتنے بڑے گناہگار تے سیاہکار آئے ہیں محمد مصطفیٰ نے کلمہ پڑھا کے انہوں بھی پاک بنا دیتا ہے اللہ دے پیارے حبیب دی بارگاہ دے اندر حضرت داہیہ قلبی قصہ سنا دے یا رسول اللہ میری بیوی دے ایک دن ایک بچہ سی میں تجارت کا کاروبار کرتا سی میں تجارت کے کاروبار پہ چلیا ہوں یا رسول اللہ میں اپنی بیوی نو کہہ کے جا رہی ہوں اگر بیٹا ہوئے تے رکھ لی بیٹی ہوئے تے مار کے سن دے گی مختصر بات کی یا رسول اللہ میں تجارت کے کاروبار پہ ٹر گیا ملک شام ملک اردن اور دیگر علاقے کے اندر بصرہ کے اندر میں تجارت کا کاروبار کرتا رہا یا رسول اللہ 4-5 سال گزر گئے جب میں 4-5 سال کے بعد واپس آیا میں اپنا دروازہ کھڑکایا ایک 4-5 سالہ دی بچی نے دروازہ کھولیا میں پوچھیا دروازہ کھولنے والی کون ہے کہنے لگی میں گھر دی مالکہ بیٹی پوچھ دیئے من تک دروازہ کھڑکانے والا کون ہے میں آکھیا میں اس گھر دا مالکہ جب میں پتہ چلیا ہے بیٹی میرے گھر کے اندر پیدا ہوئی ہے یا رسول اللہ میں بیٹی نو پکڑیا اپنی بیوی نے کو لے گیا اور مجھے آکھیا نو تو ماریا کیوں نہیں کہ ماں کہنے لگی یا رسول اللہ میں بے ماں سی میں اپنی دھی بیٹی نے قاتلانہ حملہ کر دینی جب بیٹی نو پتہ چلیا اے آمن والا میرا باپ ہے بیٹی میرے نال پیار کر دی ہے ابھی ابو جی اتھے بیٹھو میں تانوں کھانا پکا دینی ہوں ابو جی اتھے بیٹھو میں بڑے کپڑے دھو دینی ہوں یا رسول اللہ میری دھی نے میرے نال بڑے پیار دیاں گلاں کیتیاں میرے دل کے اندر بھی بیٹی دی محبت پیدا ہو گئی لیکن جب میں باہر محلے سے چلا جانا میرے محلے دار کہتے ہیں اور ایک کھولو کو بیٹی والا آ گیا اس کے گھر کے اندر بیٹی جوان ہو رہی ہے یا رسول اللہ میں دوبارہ ارادہ کر کے آنے میں اپنی بیٹی نو باہر دیا گا لیکن جو گھارا ناما بیٹی میرے نال بڑے پیار دیا گلا کر دیئے یا رسول اللہ ایک دن میں تنگ آ کے عزیزان گرامی مختصر کرنا توجہ فرمایا میں تنگ آ کے کہیں لے لی رسی لے لی اپنی بیوی نو آکیا میری بیٹی نو پیار کر دے میری بیوی نو پتا چل گیا ہم سے میری بیٹی میرے کو جدا ہو کے جا رہی ہے میری بیوی نال بیٹی نو پیار کر دیئے نال رون دیئے بیٹی پوچھ دیئے ماں آج تک تین رونے آنے دیکھیا ماں آج کیوں رو رہی ہے ماں نے آکھیا بیٹی آج تیرا تے میرا جدائی دا ویلا آ گیا ہے تو میرے کو جدا ہو کے جا رہی ہے پھر قیامت والے دن میلے ہوں گے یا رسول اللہ میں لے کے اپنی بیٹی نو تر پہ آوا چل دیا جنگلہ کے سفر میں میری بیٹی آندی ہے ابو جی ادھر کدھر جا رہے ہو ابو جی ادھر کری پھپھو میں گھر جا رہے ہو ابو جی ادھر کری ماموں میں گھر جا رہے ہو یا رسول اللہ میری بیٹی ننیاں گلہ کر دی جا رہی ہے جب میں جنگل میں پہنچیا اتنے میں ٹویا کرنا شروع کر دیتا میں ٹویا کرنا ایک سمت و ہوائیں بھی ہے مٹی اڑ کے میرے چہرے پہ بہنی ہے بیٹی اپنا چٹا دوپٹہ اتار لیندی ہے میرے چہرے نو صاف کر دیئے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا داہیہ قلبی تو میرے واسطے ٹوئے کر لاسی میری بیٹی تیرے چہرے نو صاف کر دی سی تینو حیا نہ آئی تینو ترس نہ آیا یا رسول اللہ اگر مسلمان ہوگا میں کبھی بھی یہ نہ کرنا یا رسول اللہ کویا کدیا جا رہی میری بیٹی منو بار بار کچھ بھی جا رہی ہے اخیر جب کویا مکمل ہوا میں بیٹی نو پھر کے اندر سچن لگا کہ بیٹی نو پتا چلیا میرا باپ نے لوگ اس کو ایک اندر قتل کر کے سن کے جائے گا بیٹی ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے تو جی میں نے اتھے قتل کر کے نہ جا رہا ابو جی میں نے
کے چھڑ دے میں ساری زندگی تیرے دروازے تے ٹکڑا نہ منگا گی میں ساری زندگی تیرے بوئے تے نہیں آواں گی میں ساری زندگی کسے سے ہوتا مطالبہ نہیں کر دی ابو جی کسے کپڑے دا مطالبہ نہیں کر دی رات کو جانور آن گے کھا جان گے پر میرے خون نال اپنے ہتھاں نے نہ لگے اگر میرے خون دا حساب شروع ہو گیا ابو جی تیرے کل جواب کے بدلا نہیں ہوئے گا یا رسول اللہ میری بیٹی نے بڑی چیخ و پکار کی تھی پر میں اپنی بیٹی نو دو دن سٹیا کہیں کے دو چار بار کی تے پان پہ مٹی پائی مٹی پا کے زندہ کر گور کر کے یا رسول اللہ میں واپس آ گیا جب حضرت داہیہ کلبی نے یہ واقعہ سنا کے اکھاں کھولیا دیکھیا نبی نے تمام صحابہ رو رہے میرے نبی پاک کی اکھاں چھڑی رکھی ہوئی ہے اللہ نے پیارے محبوب نے فرمایا داہیہ کلبی بڑا گناہ کیتا ہے عرض کی سونے مدینے دے تاجدارا گناہ سے بڑا بڑا کیتا ہے جب دا تیرا کلمہ پڑھیا ہے تیری بارگاہ کے اندر مقبول ہویا سونے تساں گل لایا ہے میں تے اتنا پرہیزگار بن گیا میں تے اپنے پیر دے تھلے آ کے کیڑی بھی نہیں مرن دینا پھر اللہ دے محبوب نے اینا پاک کیتا کہ حضرت داہیہ کلبی دی شکل وچ حضرت جبریل امین مصطفیٰ دی بارگاہ چ آیا کردے سن عزیزاں نے گرامی کو ویلا سی جدو جہالیت دا دور گزرتا سی حضور نسی آئے حضور آئے ایسا نور لے کے آئے ایسی ہدایت لے کے آئے کفر کے دلدل دے وچوں کڈ کے نور دے راہ تے میرے نبی نے ٹوریا پھر اللہ تعالی دی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو اللہ مقام عطا فرمایا اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں اللہ تعالی ساڈا ذکر کیتا گیا اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبول فرمائے اللہ رب العزت ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اج دی بابرکت روحانی وجدانی ایمانی اقانی معافر پاک نو محترم جناب بھائی محمد سرور بھائی عبدالغفور بھائی محمد منظور احمد بھائی ریاض انہاں دے والدین واسطے ذریعہ نجات بنائے اللہ رب العالمین طریق رحمت عطا فرمائے جنت دے اندر اعلی علیین دے اندر اعلی مقام نصیب فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین